وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ وبارک اللہ فیک. شیخ اسماعیل حفظہ اللہ. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے آج کا موضوع اعلانات کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے. موضوع حالات سے جڑا ہوا موضوع ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے. کرونا پر غلبہ کیسے پائیں، یہ موضوع ہے، اور اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ محمد ناصر الدین جامعی حفظہ اللہ. پیارے بھائیوں، آپ تمام سے گزارش ہے درس کو توجہ سے سنیے. زوم پہ ویڈیو آڈیو بند رکھیں. انشاءاللہ درس کے بعد سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا. شیخ محترم ہمارے درمیان کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ IGEC پلیٹ فارم سے کئی بار شیخ دروس دے چکے ہیں اور شیخ کے تیلگو زبان میں بھی بہت زیادہ دروس ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ کو مزید دینی خدمات کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے علماء حق کا معاون بنائے. میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ محمد نصیر الدین جامعی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں. وہ آئے اپنا موضوع کرونا پر غلبہ کیسے پائیں اس پر خطاب شروع کریں. فلیتفضل مشکورا و ماجورا و جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم معزز ساتھیوں، جیسے آپ نے آج کا عنوان سن لیا، کورونا پر غلبہ کیسے پائیں. میں پہلے مختصر انداز میں یہ جو عنوان آج کا رکھا گیا ہے اس عنوان کا مختصر مطلب کیا ہے اور کیوں اس کو اختیار کیا گیا ہے، یہ دونوں باتیں پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. کورونا یہ 2019 کے ایک نئی وبائی بیماری، متعدی بیماری، دوسروں کو لگ جانے والی بیماری جو شروع ہوئی ہے، کووڈ-19 جس کا نام دیا گیا ہے. ہم سب اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. کورونا پر غلبہ کیسے پائیں؟ پر غلبہ کیسے پائیں یہ اس لیے چنا گیا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کورونا بیماری کے وہ شکار ہوئے یا نہ ہوئے، نارمل سے کسی سوائن فلو یا کسی اور ایسی وبائی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر سردی، زکام، کھانسی جیسی اور دوسری کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان کے شکار ہوئے ہیں. لیکن کورونا کا اتنا دل و دماغ پر بیماری سے کیا مرنا، اس سے ڈر ڈر کے پہلے ہی خود مر رہے ہیں. بعض لوگوں کی یہ حالت جو ہم دیکھ اور سن رہے ہیں، اس کے پیش نظر اور غلبہ کیسے پائیں تو ہم مغلوب نہ ہوں، خود ہی شکست تسلیم نہ کریں، خود ہی اس کے مقابلے میں ہار نہ جائیں. بیماری ابھی آئی ہی نہیں، کورونا ہمارے گھر میں گھسا ہی نہیں، لیکن اس قدر خوف زدہ بعض لوگوں کی جو حالت دیکھی گئی، یہ شکستگی کو تسلیم کرنا ہے. اور آج آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ غلبہ کیسے پائیں گے.
تو جو معاشرے کی حالت دیکھی گئی اور دیکھا جا رہا ہے، اس کے پیش نظر اس عنوان کا انتخاب کیا گیا۔ کرونا پر غلبہ کیسے پائیں؟ اس ٹاپک کو سننا سمجھنا، کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید جن کو بیماری ہوئی ہے ان کے لیے یہ ہے، اس بیماری کے شکار ہوئے، اور ان سب کے لیے ہے جو ابھی اس کے شکار نہیں ہوئے یا شکار ہو کر عافیت پا گئے، ہر ایک کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کورونا پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیٹ ورک پرابلم ہے شیخ، پہ بات رک کیا رہے۔ اچھا، اللہ خیر فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ کورونا کے اس وبائی بیماری میں چاہے خود کوئی کورونا بیماری کا شکار ہوا ہو یا اس کے جاننے والوں میں کوئی شکار ہوا ہو، کوئی اس بیماری میں گرفتار ہوا نہ ہوا، ہر حال میں ہمیں اللہ کی طرف سے یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس پر راضی رہتے ہوئے کسی بھی طرح کی مصیبت کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو صبر کرتے ہوئے اپنے ایمان کو باقی رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہی برابر لگے رہیں۔ دنیا کسی بھی طرح سے ختم ہو جانا ہی ہو جانا ہے، آپ لاکھوں کروڑوں 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 کوشش کر لیں، اربوں خربوں ڈالروں یورو ریال پیسوں کے مالک آپ بن جائیں، یہ دنیا کی زندگی ہے ہی امتحان، ابتلا، آزمائش کی۔ یہاں آپ جتنا بھی چاہیں، جیسے بھی چاہیں، کچھ بھی کوششیں کر لیں، نہ موت سے بچ سکتے ہیں، نہ کسی پیش آنے والی مصیبت سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر آپ اپنی پسند کے مطابق زندگی گزار نہیں سکتے۔ اس کے مقابلے میں جنت وہ اللہ کی ہمیشہ کی سرمدی نعمتوں کی جگہ ہے، جہاں نہ موت ہے، وہاں نہ بیماری ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کسی طرح کی کوئی الجھن و پریشانی ہے، وہاں نہ کوئی باسی ہے پرانا ہے، وہاں نہ کوئی کسی طرح کا اولڈ، سب کچھ ہر ہمیشہ سال ہا سال لاکھوں کروڑوں بھی گزر جائیں، ہر لمحہ آپ کو ایک تازگی، ایک نیا پن محسوس ہوتے ہوئے آپ صحت و عافیت، خوشیوں میں، نعمتوں میں، ہر طرح سے آپ کے اندر ایک اچھا پن رہے گا، اور وہ جگہ جنت ہے۔ اس کو پانے کے لیے ایمان، صبر، نیک عمل انتہائی ضروری ہے۔ اس کو پانے کے لیے جس ایمان، جس نیک عمل،
اور جس صبر کی ضرورت ہے وہ ہمیں اس دنیا میں ہی تیار کر لینا. وخلق الانسان عجولا وخلق الانسان ضعیفا. انسان ایک عجیب الخلقت ہے، انتہائی عجیب تعجب خیز مخلوق ہے. غور کریں آپ، جنت بغیر ایمان اور نیک عمل کے نہیں مل سکتی، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے. صحت و زندگی جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے لیے ہر طرح کی دوڑ دھوپ کرتا ہے. صحت و زندگی کے لیے اتنی ہی دوڑ دھوپ ہمیں کرنا ہے جس کی اجازت شریعت دیتی ہے. اس سے آگے بڑھ کے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں جنت اس کے حصول کے لیے جس سبب کو پیدا کرنا ہے، تیار کرنا ہے، اس سے ہم پیچھے رہتے ہیں. تو کورونا پر غلبہ کیسے پائیں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹس کی شکل میں باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، ذرا غور فرمائیے. جو آدمی اللہ کو ماننے والا ہے تو لازمی ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا ان سب کو ماننا، تبھی اللہ کو ماننا ہوگا. آپ کا کوئی سیٹ ہے، آپ کسی مالک کے تحت کام کر رہے ہیں، اب آپ کہیں کہ میں اس کو سیٹ تو مانتا ہوں، میں اس کو اپنا یجمان شیخ آواز رک گئی. شیخ ابو محمد آواز آتی ہے شیخ کی؟ نیٹ ورک پرابلم ہے تھوڑا، انشاءاللہ شیخ آ جائیں گے. میری آواز آ رہی ہے نا؟ ابھی آ رہی شیخ؟ ہلو، معذرت چاہتا ہوں، آج دن بھر میں اچھا ہی رہا. ابھی ہمارے عشاء سے پہلے بھی نیٹ ورک صحیح کام کرتا رہا، پتہ نہیں ابھی کیا آزمائش اللہ کی. اللہ خیر فرمائے. آمین یا رب. تو میں کہا تھا، ہم اللہ کو ماننے کا کتنا ہی دعویٰ کر لیں، اللہ نے جن جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا ان چیزوں کو اگر ہم صحیح طور پر نہ مانیں تو ایسی صورت میں ہم صحیح سچے پکے مسلمان نہیں ہوں. یہ پہلا پوائنٹ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں. کورونا میں ہوں، کورونا سے باہر ہوں، کورونا سے دور ہوں یا قریب ہوں، پہلے ہم کیا ہیں اپنی پوزیشن کو سمجھیں. اپنے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ہمارے اس کورونا سے شفا پانے کی جتنی امید یقین ہے اس سے کہیں زیادہ پختہ ایمان و یقین اللہ پر اور اس کے تمام ان چیزوں پر جو اس نے بتایا، مضبوط ایمان رکھیں.
انہی میں سے ایک ایمان تقدیر کے بارے میں، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی کچھ تکلیف اور مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے. جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے، ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك. اللہ نے جو مصیبت تمہارے حق میں مقدر کی ہے وہ کسی بھی طرح تمہیں پہنچ کے رہے گی، اور جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں رکھا، دنیا کا کوئی مائی کا لال، دنیا کی کوئی طاقت وہ نقصان تمہیں پہنچا نہیں سکتی. یہ ایمان و یقین کتنا پختہ ہونا چاہیے؟ رات کے بعد صبح آتی ہے، یقین ہے نا؟ جتنا یقین ہے اس سے زیادہ یقین اس بات پر ہونا چاہیے. اور ایک دوسری حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا، تقدیر کی اس بات پر جس کا ایمان و یقین صحیح نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. اب آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ التوبہ آیت نمبر 51. قل لن یصیبنا، کہہ دیجئے کہ ہم کو وہی کچھ مصیبت پہنچے گی، الا ما كتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے. اس کے بعد کیا پیاری بات ہے قرآن میں، اللہ، کبھی اس پر ہم نے غور کیا؟ ہوا مولانا، وہی اللہ رب العالمین ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی اللہ تعالی ہمارا ولی ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے. مصیبت اگر وہ دیتا ہے اس سے پار وہی لگوائے گا، مصیبت وہ ہمیں دیتا ہے اس سے چھٹکارا وہی عطا کرے گا. مصیبت میں اگر ہم مر بھی جاتے ہیں تو اس کا جو اجر و ثواب ہے، اگر ہم ایمان پر رہیں، صحیح صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، تو جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ ہمارے لیے ہمارے زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہے. یہ ایمان و یقین ہم رکھیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، یونس علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، ایوب علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، خود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو یہ چیز ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگ آئے اور ایک کے بعد دیگرے دھمکیاں دینے لگے، اتنا لشکر تیار ہے تمہارے خلاف، ایسے ایسے ہتھیار سے حملہ کرنے والے ہیں تمہارے اوپر، ارے اس طرف میں بھی تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تم کو کوئی شیلٹر نہیں ہے، ڈر جاؤ، کیا ہوگا تمہارا؟ فزادہم ایمانا، جتنا ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ہاں فلاں ملک میں کورونا سے اتنے مر رہے، فلاں ملک میں کورونا سے اتنے پیشنٹ ہو گئے، فلاں ملک میں ایسا ہو گیا، پورے گھر والے ختم ہو گئے، فلاں ایسا ہو گیا، کیا ہونا ہمارا؟ فزادہم ایمانا، ہمارا ایمان اللہ پر اور مضبوط ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے. کیا کورونا کی مصیبت کھانے کو نہیں مل رہا اور تم اللہ اللہ کرو بول رہے ہیں؟ آج لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں یہ ایمان کے جانے کی، ختم ہونے کی بات. فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا بہتر کارساز ہے. اور یہاں سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر بھی ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا ولی ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اسی پر توکل کریں. ہماری سمجھ میں بات؟ فرسٹ پوائنٹ، سیکنڈ پوائنٹ، اس سے پہلے کا مقدمہ، یہ سب ترتیب سے ذہن میں رکھ رہے ہیں آپ لوگ. اپنے آپ کو ایمان والا بنا کے رکھیں.
कितनी भी मुसीबत आए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता खाने को ना मिले, ईमान ना जाए, ईमान के अंदर खतरा ना आए, सब्र सबात तहम्मुल बर्दाश्त की खूबी हमारे अंदर से खत्म ना हो, इसकी हम कोशिश करें। तकदीर पर ईमान जितना पुख्ता होगा, सब्र करना भी उतना आसान। तकदीर पर ईमान के साथ सब्र जिस कदर होगा, निवाले को रोटी ना भी मिले, पेट भरा सा महसूस होगा। ये थोड़ी सी उल्टी बात लगती ना, ये झूठी तसल्ली भी नहीं है। मेरे सामने भी वो वाकयात अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के, अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बांधने के, सब कुछ मौजूद। लेकिन साथ साथ एक पहलू को देख रहे हैं कि किस कदर भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन साथ ही में ईमान किस कदर सलामत है, सब्र और तवक्कुल किस कदर पुख्ता है, उसको भी तो हम देखें। जब उसको देखते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद पर हमारा ईमान और यकीन और बढ़ जाता है। फिर तब ईमान और यकीन के आ जाने के बाद अल्लाह की मदद को पहुंचने में देर भी नहीं होती। तीसरा पॉइंट, कोरोना पर गलबा कैसे पाएं। हम इस बात को अच्छी तरह से ज़हन में रखें कि कोरोना एक वबा की शक्ल में बहुत कुछ नुकसान इसमें नजर आ रहा है, लेकिन ईमान अगर सलामत है, सब्र और तहम्मुल हमारा अल्लाह की पसंद के मुताबिक है, तो फिर ऐसी सूरत में हम कभी नुकसान उठाने वाले नहीं बने। बज़ाहिर नुकसान होने के बावजूद हकीकी खसारा नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पर गौर करें, इन्न अम्रल मुमिनी अजबुन, यकीनन मोमिन का मुआमला बड़ा ही ताज्जुब खेज है। मोमिन का मुआमला बड़ा ही ताज्जुब खेज है। कैसे वो सुनने से पहले जरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमले में खबर देने के बाद इसको यकीनी तौर पर सुनाने के लिए, समझाने के लिए एक दूसरे फॉर्मेट में, एक दूसरे अंदाज में कैसे कह रहे हैं, जरा गौर कीजिए। इन्न अम्रल मुमिनी अजबुन, बेशक मोमिन का मामला बड़ा ताज्जुब खेज है। ये तो पहले खबर की, यानी एक बात की इत्तिला दे रहे हैं, फिर उसके बाद फरमा रहे हैं कि ये ताज्जुब, ये अजीब मामला मोमिन का सिर्फ मोमिन ही के लिए है, किसी दूसरे के लिए नसीब नहीं है। क्यों, किस लिए? आइए उस बात को भी हम जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पूरी तरह से वजाहत फरमा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन अस्वाबतहु सर्रा, अगर उसे कोई खुशहाली, आराम, सुख, चैन नसीब होता है, शकरा, वो शुक्र अदा करता है, जुबान से भी, हाथ पैर से भी, दिल से भी, हर तरह से। फकाना खैरन लहू, ये उसके लिए बेहतर होता है, ये उसके लिए बेहतर होता है। और किया आपने, मोमिन का मुआमला बड़ा ताज्जुब खेज है और उसके सारे मुआमले ही सब अच्छे हैं, और ये सिवाय मोमिन के किसी और को नसीब नहीं है। क्यों? कि जब उसे खुशहाली
ہوتی ہے شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صبر, اگر اسے کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر اختیار کرتا ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تیسرا پوائنٹ, کورونا پر غلبہ کیسے پائیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسلم شریف کی اس حدیث کو سمجھنا ہے, حدیث نمبر 2999. اگر اس حدیث کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق ہمارا اپنا ایمان و یقین بنا کے صبر و تحمل کے ساتھ رہے تو پھر ہم یقیناً غلبہ پا سکتے ہیں, شکست نہیں کھائیں گے, ہار نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ان امرہ کلہ خیر, اس کے سارے ہی معاملات اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں. بات ہوئی یہاں تک؟ اب آئیے ایک اور چوتھے پوائنٹ کی طرف. ہم کورونا پر غلبہ کیسے پائیں؟ ہم دیکھیں کہ دنیا میں جتنی ساری اور بیماریاں ہیں, دوسرے اور ساری مصیبتیں ہیں, کیا لوگ اس میں نہیں مر رہے؟ ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر رہے ہیں, پان گٹکے تمباکو وغیرہ جیسی گندی چیزیں کھا کے لوگ مر رہے ہیں, شراب نوشی وغیرہ جیسی چیزوں میں پڑ کے لوگ مر رہے ہیں, اور کئی دوسری بیماریوں میں. تو صرف کورونا کے بارے میں ہی اتنا ٹینشن اپنے ذہنوں میں سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, کسی نہ کسی طرح سے لوگ مرتے رہتے ہیں. تو ہم کورونا کو اپنے ذہنوں میں اتنا سوار کیوں کر لیں؟ اب وقت نہیں ساتھ دے گا, ورنہ مختلف قسم کی جو رپورٹیں ہیں کہ کن کن دوسری اور بڑی بیماریوں سے روزانہ یا ماہانہ یا سالانہ کتنے لوگ مرتے ہیں, باقاعدہ انٹرنیشنل لیول میں رپورٹ تیار کی جاتی ہے. بعض ایسے ہیں WHO سے اس کے اسٹیٹسٹکس آتے ہیں, اعداد و شمار آتے ہیں. تو ہم ذہنوں سے اس بات کو نکال دیں تو پھر ہم کورونا پر غلبہ پا سکتے ہیں. اس کے آگے ایک اور نقطہ, اس کا غلط مطلب بھی نہ لیں. ذہنوں پر جو سوار ہے جس کی وجہ سے ہم شکست کھا رہے ہیں, ایسا نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی تدبیر نہ کریں, کوئی علاج نہ کریں, کوئی اس کے بچاؤ کی جو کچھ تدبیریں ہو سکتی ہیں نہ کریں. ایسی بات نہیں ہے. دین اسلام وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, یہ درمیانی امت, خیر کی امت, اس کے اندر مغضوب علیہم والی صفات بھی نہیں, ضالین والی صفات بھی نہیں, اس کے اندر افراط بھی نہیں, تفریط بھی نہیں, غلو بھی نہیں, جفا بھی نہیں. اس کے اندر نہ کچھ زیادتی, نہ اس کے اندر کچھ کمی. یہ میانہ روی کے ساتھ انصاف اور عدل, اچھائی کی تعلیم دینے والا ہمارا دین اسلام. اس کے ہم ماننے والے, حقیقت میں اس پر ہم عمل کرتے رہیں. مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے کچھ پیش کی تدبیریں ہیں. جیسے کہتے ہیں الوقایۃ خیر من العلاج, احتیاطی تدابیر, یہ پہلے احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا مصیبت کے بعد علاج کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ہم ان کو اختیار کریں. اگر کوئی کسی بیماری کا شکار ہوا ہے, تداووا یا عباد اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, علاج اختیار کریں جو جائز ہے, شرعی طور پر جس کی اجازت دی گئی ہے. ہم اللہ کے اوپر کامل بھروسہ, مکمل یقین, صبر و ثبات کے نام پر علاج کو نہ چھوڑیں, احتیاطی تدبیر کو نہ چھوڑیں, لیکن اس کو اپنے ذہنوں پر ایسے سوار نہ کر لیں کہ اس کی وجہ سے کرنے والے کاموں میں بھی ہم ڈر ڈر کے پیچھے رہیں. ہمارے معاشرے میں
دو طرح کے لوگ ہیں جو دو طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اور دونوں بھی غلط ہیں. ان کے بیچ میں تیسری راہ وہ زیادہ صحیح ہے. کچھ لوگ ہیں جو احتیاطی تدابیر کے نام پر، علاج معالجے کے نام پر غیر شرعی طریقہ اختیار کر کے بہت زیادہ ڈرپوک بن کر کرنے والے بہت سارے کاموں سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو دوسری طرف کئی لوگ ایسے ہیں جو احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے، بھروسے کا غلط مطلب لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو مصیبتوں کا شکار کر دیتے ہیں. یہ دو راستے بھی اللہ کو پسند نہیں. جیسے میں نے کچھ دیر پہلے ہی کہا، افراط و تفریط دونوں بھی غلط ہیں. درمیانی راہ اللہ کے اوپر کامل مکمل بھروسہ، یقین، اور کسی خیر کو پانے کے لیے اس کے اسباب اختیار کرنا، کسی شر سے بچنے کے لیے اس کے اسباب کو اپنانا، یہ انتہائی ضروری ہے. اسلام نے ہم کو اس بات کی تعلیم. کورونا پر غلبہ ہم کیسے پائیں؟ کورونا پر غلبہ پانے کے لیے ہمیں ان احتیاطی تدابیر میں سب سے اول نمبر پر ایمان کا ذکر ہو گیا، دوسرے نمبر پر تقدیر کا ذکر ہو گیا، ایمان کا جو ایک لازمی حصہ ہے، تیسرا صبر و تحمل کا ذکر بھی ہو گیا، چوتھی چیز اعمال صالحہ میں آگے بڑھنا. نماز کی پابندی ہے، ذکر و اذکار کی پابندی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن تعامل کرنا ہے. یہ سب وہ کام ہے جن کا شریعت نے ہمیں ہر حال میں حکم دیا. نمازیں آج ہماری کیا حالت ہوگی؟ کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج میں کہ بعض جگہوں پر کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو، مساجد میں بڑی تعداد میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، ایسا حکم آ گیا. تو اب یہاں پر بھی لوگوں میں دو غلط رویے دیکھ رہے ہیں، دو غلط رویے دیکھ رہے ہیں. ان دونوں غلط طریقوں کو چھوڑ دیں، صحیح درمیانی طریقہ اختیار کریں. ایک غلط طریقہ، کچھ لوگ ہیں جو اس لاک ڈاؤن، مساجد کے بند ہونے، نمازوں میں لوگوں کی کثرت کے خلاف نعرے بلند کرنا، اس کو اپنا ایک ایشو بنا کر، مشن بنا کر. کچھ وہ لوگ ہیں جو مسجد کے بند ہونے کو بہانہ بنا کر اپنی دکانوں میں، اپنی کام کی جگہ، اپنے مکانوں میں، اپنے کھیتوں میں اور اپنے جہاں پر بھی اللہ نے انہیں موقع دیا ہے نماز ادا کر سکتے ہیں، وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، وقت سے ٹال کر پڑھتے ہیں. اگر ان کو سمجھایا جائے، ارے متوے چھوڑ رہے ہیں، مولویاں چھوڑ رہے ہیں، کون نماز کے بارے میں اتنا اہتمام کر رہا ہے، مسجدیں بند ہو رہے تو کون نہیں بول رہا، مجھے بولنے کے لیے تم آئے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. مومن کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم. کچھ عبادات، کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں بالکل معاف نہیں کیا ہے، لیکن حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ان کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ رخصتیں دی ہوئی. ہم ان کو اختیار کریں، ہم ان پر پابندی سے عمل کرتے رہیں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، سلف صالحین رحمہم اللہ، ان کی زندگیوں کو اپنا نمونہ بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اذکار کی پابندی، اذکار کی پابندی. لیکن پھر ایک مرتبہ اذکار کی پابندی بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا ہے جو کہ شریعت کا عین مقصود ہے. یہ طریقہ بھی انتہائی غلط ہے کہ آپ یہ دعا پڑھ لو اور پھر جاؤ ہزاروں لوگوں میں اس برائی کو، اس بیماری کو پھیلاؤ، کچھ نہیں ہوگا. ایسے دعوے کرنے کی اجازت اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں دی. جو احتیاطی تدبیر، مسلم شریف کی حدیث،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی کوڑ کی جو بیماری ہوتی ہے، وہ ایک آدمی آ گیا تھا اسلام قبول کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ سے بیعت کرنا چاہتا تھا. ابھی وہ آپ کے قریب نہیں آیا، اس کے کچھ دوسرے ساتھی آئے، اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول سے بیعت بھی کیے. اس کے بارے میں خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا، آپ کے یہاں تک آنے کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انا قد بایعنا، ہم نے تم سے بیعت کر لی ہے اسلام پر. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دعائیں اذکار وغیرہ کا اہتمام کرنے والا، اللہ کے رسول سے بڑھ کر اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اعتماد، توکل کرنے والا کوئی اور. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطی تدبیر کا حکم دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایمان درست ہونا چاہیے، ایمان کے اندر خرابی نہ ہو. اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ جاہلیت کے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بذات خود پھیلتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بدعقیدگی کو ختم کرنے کے لیے کہا لا عدوہ، کوئی متعدی بیماری، چھوت چھات کی بیماری، انٹو ویادی، لگنے والی بیماری نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس بیماری کی نفی نہیں کر رہے، بلکہ ان لوگوں کے اس بدعقیدگی کو ختم کر رہے ہیں. اور پھر فر من المجذوم کفراری کا من الاسد، جیسے تم شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو، ویسے کوڑی والے بیماری سے بھی دور بھاگو. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. ایمان بھی درست ہونا چاہیے، احتیاطی تدبیر بھی ہونی چاہیے. آئی سمجھ میں بات؟ تو اذکار کی پابندی. کون سے اذکار؟ جنرلی ہر نماز کے بعد، صبح شام کے، سونے سے پہلے کے، گھر میں آنے جانے کے، کھانے سے پہلے اور بعد کے، اور اکرمکم اللہ واعزکم حمام میں داخل ہونے اور نکلنے کے. اس طرح کے یہ تمام اذکار کی پابندی کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے متعلق جنرلی جو دعائیں ہیں عمومی طور پر، ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. بات آئی تو ذکر کر رہا ہوں کہ ان دنوں میں کورونا کی بیماری کی دعا کے نام سے کئی دعائیں ہمارے سامنے سے گزری. بلکہ ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک ویڈیو درس میں دعا کے بارے میں ذکر کیا اور کسی نے اس ویڈیو کو نشر کیا تو کورونا کی بیماری کے نام سے اس کا بھی ٹائٹل لگا دیا. پھر مجھے انہوں نے تنبیہ کیا کہ اس کی اصلاح کی جائے. میں نے کہا کہ ہاں، اصلاح ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کورونا کا نام لے کر کوئی دعا نہیں بتائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی دعائیں بتائی ہیں جو کورونا سے بھی زیادہ خطرناک قسم کی بیماری آ جائے تو اللہ کے فضل و توفیق سے ان کے دفاع، ان سے بچاؤ اور ان کے خاتمے کے لیے اللہ سے ہم التجا کر سکتے ہیں. جیسے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام، ومن سیئ الاسقام، ہر طرح کی بری تمام بیماریوں سے. تو اس کے اندر کورونا جیسی ساری چیزیں بھی آ جائیں گی. اسی طرح سے اپنی جسم کی، اپنے آنکھوں کی، اپنے کانوں کی عافیت کے بارے میں صبح شام کی جو دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. اسی طرح صبح شام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اور آگے تک. اسی طرح صدقہ اور خیرات بھی زیادہ سے زیادہ کریں. داؤ مرضاکم بالصدقہ، بعض اہل علم نے اس
کو ضعیف قرار دیا، لیکن دیگر کئی اہل علم اس کے مفہوم کو درست قرار دیتے ہیں، اور متعدد اور دوسری احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سلف کے کئی واقعات سے اس بات کو درست قرار دیتے ہیں کہ اپنے بیماریوں کا علاج صدقہ اور خیرات سے بھی کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن المبارک اور دوسرے کئی ائمہ کرام سلف صالحین کے واقعات بھی۔ کورونا پر غلبہ کیسے پائیں؟ ان طریقوں کو اپناتے ہوئے جو آپ کے سامنے واضح کیے جا رہے ہیں، اور ہم اس کا ٹینشن ہمارے اپنے ایمان کے ٹینشن سے، روزانہ 5 وقت کی نماز کے ٹینشن سے، ہمارے بچوں کی تربیت کی ٹینشن سے زیادہ نہ لیں۔ اللہ اکبر، کئی سارے واقعات آپ سنے ہوں گے نا۔ ابھی حال ہی میں سری لنکا کے 11-12 سالہ قرآن کے کچھ پاروں کا حافظ نونہال کے کینسر کی بیماری سے وفات کی خبر بھی دیکھی سنی ہوگی ویڈیو میں آپ نے۔ اپنا ایمان اگر ہم درست رکھیں، صبر و تحمل اور اللہ کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان، اللہ، ایک صحابی کی وفات ہو رہی، ایک صحابی کی وفات کا وقت قریب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ صحابی نے کہا، احسن الظن باللہ، اللہ کے ساتھ میرا اچھا گمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبری دی، جو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اللہ کبھی اس کے گمان کو برا نہیں کرے گا۔ مصیبت ہماری آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف ہماری امنگیں، آرزوئیں اسی حد تک رہ گئے، لیکن یاد رکھیں، حسن الظن اور امانی، امنگیں اور خواہشات اور اچھی امید، ان دونوں کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے۔ امنگ، امید ایک معنی میں ہمارے اردو ادب میں استعمال ہوتا ہے، لیکن علماء نے، خصوصاً امام ابن قیم رحمہ اللہ جیسے محقق علامہ نے، اماموں نے ان کے اندر بھی فرق واضح کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات پر بھی ہم دیکھتے ہیں، یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تلک امانیہم، امنگیں جو ہوا کرتی ہیں، آرزوئیں جو ہوتی ہیں، وہ عمل سے خالی ہوتی ہے، اور جو صحیح امید، اچھا گمان، اللہ کے اوپر بہترین رجا امید رکھنے والے عمل سے دور نہیں ہوتے، عمل سے خالی نہیں ہوتے۔ زندگی بھر انسان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، موت کا وقت جیسے قریب آتا ہوا محسوس ہو، اللہ کے ساتھ حسن ظن بڑھنا چاہیے، اور اس بڑھنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال میں پہلے سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ من افضل الناس، لوگوں میں کون سب سے اچھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ جس کی عمر لمبی ہوتی جائے اس کے اعمال بھی اچھے بڑھتے جائیں۔ میرے بھائیوں، کورونا پر غلبہ ہم کیسے پائیں؟ اللہ کے ساتھ حسن ظن کے ذریعے۔ اس سلسلے میں انبیاء کرام، صحابہ کرام، سلف صالحین میں سے جو لوگ آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گزرے لیکن اپنے ایمان کو کیسا بچا کے رہے، ان کے واقعات کو پڑھتے رہے۔ قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قصص ہم آپ کو اس لیے پیش کر رہے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کو ڈھارس بندھوائیں، آپ کے دل کو ثابت رکھیں، آپ کے دل میں ایمان پختگی کے ساتھ جم جائے۔ قصوں کو پڑھتے ہیں۔ آج موٹیویشنل سپیچز کے نام پر
मोटिवेशनल स्पीचेस के नाम पर दुनिया के बहुत सारे गैर मुस्लिमों के दुनिया में कुछ कारनामे अंजाम दिए होंगे, वाकयात पेश करके लोगों को उकसाया जाता है, उभारा जाता है, तरगीब दी जाती है। लेकिन हम मुसलमान, हम मोमिन, अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तिलावत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची प्यारी सही हदीसें, इन दोनों के अंदर अंबिया इकराम और नेक लोगों के जो वाकयात बयान किए गए, सूरह यासीन को ले लीजिए, मशहूर सूरत है ना, मुर्दों पर पढ़ी जाने वाली सूरत कहते हैं ना, नहीं, इसी सूरत के अंदर अल्लाह कहता है लियुनज़िर मन कान हय्या, जिंदा लोगों को डराने के लिए है ये, जिंदे लोग इसको पढ़ते रहे। इसी सूरत के अंदर आप अगर देखेंगे वाकया, वजाअ रजुलुन मिन अक़सल मदीना, जब एक बस्ती के अंदर तीन नबी आए, तीनों नबियों को झुटलाया जाने लगा, कौम वाले उनको जलील करने की कोशिश करने लगे, उनकी बातों को ठुकराने लगे। क्या हुआ? गांव के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, इत्तबिउल मुरसलीन, इन नबियों की इत्तिबा करो, ये अल्लाह का सच्चा पैगाम दे रहे हैं। वमा लिया ला अब्दुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, मैं उस अल्लाह की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, उसी की तरफ लौट कर तुम सबको भी जाना है। अत्तखिज़ मिन दूनिही आलिहा, क्या उस अल्लाह को छोड़कर मैं किसी और को अपना माबूद बनाऊं? इन युरिदिनिर रहमानु बिदुर्र, अगर वो रहमान मेरा कोई नुकसान करे, ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैआ, उनकी सिफारिश कुछ काम नहीं आएगी। वला युनक़िज़ून, अल्लाह की उस मुसीबत से ये मुझे कुछ भी नहीं बचा सकते, कुछ भी मेरे काम नहीं आएंगे। इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, मुसीबत के वक्त में, दूसरे और वक्तों में अल्लाह को छोड़कर मैं किसी और की बंदगी में लग जाऊं, अल्लाह को छोड़कर किसी और पर मैं उम्मीद लगा के मैं, अल्लाह को छोड़कर किसी और से मैं दुआ करता रहूं, उस अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने मैं अपने हाथ फैलाऊं, इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, तब तो ये खुली गुमराही हो गई। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? ये अपनी कौम वालों को नसीहत कर रहा है, कौम वाले उसी के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसको कत्ल करते हैं। क्या नाकाम हो गया वो? कुछ अच्छे लोगों की सपोर्ट में चार बातें करने से मौके पर ही उसको लिंचिंग, मूव लिंचिंग, समझ रहे हैं ना? लेकिन अपना फरीजा उसने अदा किया कि नहीं किया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब उसको कत्ल कर दिया, लोगों के सामने बरमला वो कह रहा था, इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फस्मऊन, सुनो तुम, मैं अपने रब पर ईमान ला चुका हूं। लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। क़ील उदख़ुलिल जन्नह, उससे कहा गया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। क़ील उदख़ुलिल जन्नह, क़ाल या लैतहुम यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, काश के मेरी कौम समझती कि मेरे रब ने मेरे गुनाहों को किस सबब से बख्श दिया है। वजअलनी मिनल मुकरमीन, कौन रे भाई? उन, अरे कोरोना में मर गया कहते, उसको भी कोरोना हुआ, मर गया। लोग बड़ी अजीब नजरों से देख, बड़ी कमतर नजरों से देख रहे हैं ना। ये जिल्लत नहीं है, कोई कांधा देने को नहीं आ रहा समझ के अफसोस कर रहे, मत करो। कोई अगर तुम्हें कांधा नहीं दे रहा है, तुम खुशनसीब हो, वो जलील और वो कल क़यामत के दिन मुजरिम की हैसियत से आएंगे कि तुमने अपने मुसलमान भाई को कांधा क्यों नहीं दिया। लेकिन गौर कीजिए, ईमान अगर सलामत रहा, सब्र तहम्मुल के साथ अगर इस कोरोना में भी वफात हो गई, तो इस वफात को मनहूसियत, इस वफात को किसी अपने लिए जिल्लत का सबब मत समझो। ईमान रहे, वजअलनी मिनल मुकरमीन जैसी खुशखबरियों के साथ अल्लाह ने मुझे इज्जत वालों में से बनाया। अपनी सोचों को दुरुस्त करो, कुरान और हदीस के मुताबिक करो। कोरोना पर गलबा कैसे पाए? वाकयात को, गलत खबरों को, अफसोसनाक बातों को ज्यादा फैलाना छोड़ दें,
खुशियों का पैगाम, मसरतों का पैगाम। इतनी अजीब बात है, आजकल हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में छोटे छोटे वाकयात, फुला मर गया, उसको कोई दफनाने के लिए गया, उसको बुलडोजरों से अंदर कर दिए, फुला को कोरोना हो गया, फुला को ऐसा हुआ, फुला को ऐसा हुआ। इस तरह से कितनी सारी गलत खबरें पहुंचाई जाती हैं। लेकिन जनरली खबरें हम लोग रोजाना सुबह आदाद और शुमार में देखते रहते हैं कि कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग आफियत पाए, कितने लोग सलामती के साथ बीमारी से नजात पाए, कितने लोग मर गए। लेकिन गौर कीजिए कि मरने वालों की, बीमार जो हुए हैं उनकी तादाद ज्यादा है, जो मर गए हैं उनकी तादाद ज्यादा है, या जो कोरोना बीमारी से शफा पाए उनकी तादाद ज्यादा है? क्या जवाब होगा आप सबका? कोरोना की बीमारी से जो शफा पाए उनकी तादाद ज्यादा है ना। लेकिन उसके बावजूद कितने सारे ग्रुपों में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग गम की, अफसोस की, हुज़्न और हाल की खबरें ज्यादा फैलाने लगते हैं। तो ये हुज़्न और मलाल की खबरें हुज़्न और मलाल की खबरें जो ज्यादा फैलाई जा रही है, इससे हम अपने आप को बचा के रखें। इस तरह से हम कोरोना पर गलबा नहीं पाएंगे, शिकस्त खा जाएंगे। शायद वक्त खत्म होने की तरफ आ रहा है। इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को कुछ ही मिनटों में खत्म कर दूंगा। बात क्या है? कोरोना पर गलबा पाना चाहते हैं हकीकत में, तो एक आखिरी बात को हमेशा अपने जहनों में ताजा रख लें, जो शुरू में भी मैंने बतलाया कि कोरोना दूसरे और बहुत सारी बीमारियों, दूसरे बहुत सारी आजमाइशों, दूसरी बहुत सारी तकलीफों की तरह एक तकलीफ, एक आजमाइश, एक परेशानी। इसमें हम अपना ईमान सलामत रखें, सब्र और तहम्मुल को बरकरार रखें, नेक आमाल में पीछे ना हो, तो हम यकीनन गलबा हासिल करेंगे कोरोना पर। शफा पा गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने और जिंदगी दी नेक अमल करने का, और अगर अल्लाह ने उसमें मौत दी, इंशाअल्लाह, कई सारे उलमा ने लिखा है दूसरी बहुत सारी अहादीथ की रोशनी में कि कोरोना में अगर कोई वफात पा जाता है तो ये भी चूंकि एक वबाई बीमारी है, इसलिए इसमें वफात पाने वाले को भी हम शहीदों में शुमार कर सकते हैं। ये अलग बात है कि मैदान जिहाद का, मैदान जंग का शहीद और दूसरे बहुत सारे शहदा की किस्में हैं, उनमें कुछ फर्क है अहकाम के एतबार से, लेकिन शहादत का जो मर्तबा, शहादत की जो फजीलत है, ये बजाते खुद कोई कम फजीलत नहीं है, कोई कम फजीलत नहीं है। अगर ईमान सलामत है तो फिर शहादत की मौत। ईमान सलामत नहीं है, कोरोना जैसी 50 बीमारियां क्या बल्कि मैदान जिहाद में, पता है ना वो सारी बहुत सारी हदीसें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के साथ में रहकर जिहाद करने वाले बाज लोग किस जवाबवर्दी के साथ वो जिहाद किए, लेकिन क्या हुआ कि जब उनकी उस बहादुरी को देखकर कुछ सहाबा जन्नतों की खुशखबरियां उनको देने लगे, ठीक उसी मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं तो उन्हें जहन्नम में देख रहा हूं। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, इंसान अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ी नेकी पर हूं, मेरी वफात इस हालत में हो रही है तो सीधे मैं जन्नत में जाऊंगा, लेकिन
ہم اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچانے کی بھی کوشش کریں, ان خطرات سے اپنے آپ کو خالی رکھنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے جنت کے بجائے جہنم میں جانے کے فیصلے اگر اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا خسارہ ہے. یہ کورونا کی شکست سے بھی زیادہ خطرناک شکست. تو کورونا پر غلبہ پانے کے لیے اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے, اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر جمائے رکھنا ہے. کیسے ہم ہوں؟ زندہ رہے تو بھی خوش نصیب, نیکیوں کی اور توفیق ملی, وفات ہوئی تو بھی خوش نصیب کہ شہادت کی موت ملی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو کورونا پر ہی نہیں, ہر طرح کی برائیوں پر غلبہ پانے والا, ہر طرح کی بیماریوں پر غلبہ پانے والا, ہر طرح کے مشکلات مصیبتوں پر غلبہ پانے والا بنائے. اللہ ہمیں اس نیک صحابیہ کی طرح زندگی اور ان کی طرح کا ایمان نصیب کرے کہ جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا مجھے مرگی کی بیماری, وہی کی بیماری کہتے ہیں نا کچھ لوگ, یہ ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت. ہائے ہائے ہائے, کیا لوگ تھے وہ, کیا لوگ تھے وہ بھی. کیا کہا اس خاتون نے, میں صبر کروں گی تک کہ مجھے جنت حاصل کرنا ہے, بس اتنی سی دعا کر دیجئے کہ اس بیماری کی حالت میں میرے کپڑے میرے جسم سے نہ ہٹ جائیں, میں برہنہ نہ ہو جاؤں. اللہ اللہ, وہ ایمان اپنے اندر پیدا. اللہ مجھے آپ کو ان جیسے خوش نصیبوں میں سے بنائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین اللہم آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک, نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. کہتے ہیں فضیلت الشیخ محمد نصیر الدین جامعی حفظہ اللہ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے کرونا پر غلبہ کیسے پائیں. اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں نکات کی شکل میں بہت ہی اچھے انداز میں شیخ سمجھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. پیارے بھائیوں, اس کے بعد جو سوال و جواب کا سیشن ہے, اگر کوئی سوال ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ یا کوئی اور سوال تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, آپ کو موقع دیا جائے گا انشاءاللہ. شیخ حسن دن کے متعلق آپ درس کے درمیان ذکر کیے تھے, تو عام طور پہ آج کل لوگ امیدیں کے بارے میں بتائیں آپ. کچھ لوگ نیکیوں سے دور رہتے ہیں لیکن اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا, تو اس طرح کا گمان اللہ کے متعلق اچھا گمان ہی رکھتے ہیں لیکن نیکیوں سے دور رہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا شیخ؟ وہی تو بتایا تھا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر حسن ظن, اللہ کی رحمت کی امید کی صحیح شکل یہ ہے کہ اللہ پر ہم اچھا گمان بھی رکھیں, ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحدید یہ کہا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, جو اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ اس امید کے مطابق جو عمل کرنا ہے وہ بھی کرتے رہتے ہیں. بہت صاف الفاظ میں اس کا ذکر فرمایا, اس لیے ہم اللہ سے امید اسی وقت ہماری درست اور صحیح ہوگی جب اس رحمت کو حاصل کرنے کے اسباب کو بھی اختیار کریں گے. جیسے ایک آیت پر آپ غور کر سکتے ہیں, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. غور کریں, بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے, نیکی کرنے والے, اخلاص اپنانے والے. محسنین کا جو لفظ ہے اس کے اندر کئی مفہوم آتے ہیں, توحید و اخلاص, اتباع, نیک اعمال, یہ سارے ہی مفہوم اس کے اندر آتے ہیں. تو اس طرح صرف امید رکھنا لیکن اس کے مطابق جو عمل کرنا ہے وہ نہیں کرنا, تو پھر یہ صحیح امید نہیں. انہی کو آرزو یا جھوٹی امیدیں کہا جاتا ہے. جی بارک اللہ فیک شیخ. آپ کے نام پہ ہینڈ ریز کر کو شیخ, آپ کیا ہیں یا کوئی اور ہے؟
شاید وہ اس لیے کہ وہ لیپ ٹاپ سے شاید کچھ دکھانا تھا، اس کے لیے میں اس کو جی جی بنا دیں گے تو دکھا سکتے ہیں، لیکن ہو گیا میرے خیال سے، چلے کوئی بات نہیں. جی، بارک اللہ فیک. جی وہی میں سمجھا کوئی اور ہی شاید سوال پوچھنا چاہتے ہیں. بھائیوں سوال ہے تو ہینڈ ریس کر سکتے ہیں، تو اسی پر مجلس کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. شاید ابو عیسیٰ اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخنا، ابھی جو یہ کورونا وائرس ہے تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ کریٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ویکسین آ رہی ہے، یہ جو ویکسین ڈال کر کچھ لوگ ہیں، کچھ گروپس ہیں، وہ آ کر انسان پھر ایک بار شروع سے. جو کورونا وائرس یہ کریٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے جو ویکسین، اس کے نام پہ جو ویکسین ڈال رہے ہیں کورونا کو ختم کرنے کے لیے، اس ویکسین میں بہت سارے چیزیں ایسے ہیں، اس ویکسین کے ذریعے لوگوں پر انہیں حکم کرنا چاہتے ہیں، کچھ گروپس ایسے ہیں بول کے اس طرح کی بات زیادہ سننے میں آ رہی ہے. اگر دشمن ہم پر زیادتی کرنا چاہتا ہے، کیا اللہ کی مرضی کے بغیر کیا دشمن کامیاب ہوگا شیخ؟ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. اللہ کی اجازت کے بغیر کہیں بھی کچھ پر نہیں ہلا سکتا، کہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر یہی بتایا گیا کہ اگر دنیا کے سارے انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی ملیں، پھر وہ تمہارے خلاف کچھ سازش کرنا چاہیں، تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں، اور وہ نقصان اللہ نے تمہارے لیے لکھ کے نہیں رکھا، لم یضروک بشیء، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں. اس پر ہمارا پختہ ایمان و یقین ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. کیونکہ اس سوال میں اس لیے کیا کہ بہت سارے مسلمان بھی ہے نا اس چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، مطلب مانتے ہیں لوگ ایسا یہ پورا دشمن کا بنایا ہوا ہے، اس کے وجہ سے پورے ہم پر غالب ہونا چاہتے ہیں. اس طرح کا ایمان رکھنا ہمارے لیے خطرہ ہی ہے نا شیخ؟ جی جی، اچھی بات نہیں ہے. بھروسہ رکھنا. جی جی، اللہ کے اوپر کامل بھروسہ رکھیں. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سارے امور ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں اور اللہ کے احکام کو ترجیح دینے کی کوشش کریں. بارک اللہ فیک شیخنا. مبارک فیکم. ابو عبداللہ اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ خیریت انشاءاللہ. اللہ کا شکر احسان. یا مرحبا. مرحبا. شیخ میرا سوال ہے ویکسین کے متعلق. شیخ جو گلف کنٹری میں لیتے ہیں اس کے متعلق، خصوصاً ہندوستان میں جو ویکسین لیتے ہیں تو اس میں بہت شک و شبہات ہے، تو کہاں تک یہ چاہے ادھر ہو یا خصوصاً ہندوستان؟ یہ ہمارے فیلڈ سے تعلق رکھنے والی بات نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس کا علم نہیں. جی بارک اللہ فیک شیخ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، آج کی مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی ہے. اللہ کے شکریہ کے بعد یہ IGEC ٹیم کی طرف سے فضیلت الشیخ محمد نصیر الدین جامعی حفظہ اللہ کا بھی ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد زوم پر تشریف لانے والے آپ تمام حضرات کا بھی، یوٹیوب پر لائیو دیکھنے والے تمام حضرات کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی آنے کو، سننے کو، سنانے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے دین کے مجالس، علمی مجالس سے جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے، اور اللہ دنیا اور آخرت کی عافیتیں، برکتیں، خوش نصیبیں ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے یہ IGEC کویت کی جانب سے ہفتے میں 3 اردو دروس ہو رہے ہیں اور مہینے میں 2 تیلگو دروس ہو رہے ہیں. ان دروس کے اپڈیٹس گروپوں میں اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، تو آپ ان اعلانات کے ذریعے ان اوقات پر جو ہے ان بابرکت مجلسوں میں آنے کی کوشش کریں. مختلف علماء ہمارے وقت دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں بھی جو ہے علم سے کورے ہیں، تو ضرور ہم جو ہے اس طرح کی علمی مجالس میں شرکت کرنا چاہیے، اور اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی دعوت دینا چاہیے.
اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے AIGEC ٹیم کا یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، اور اس میں جو بھی ویڈیو علماء اکرام کے بیانات کے ہیں اور سوال و جواب کے جو بھی ویڈیوز ہیں اس کو خود بھی پھر سے سن سکتے ہیں آپ، اور اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اور ایک اعلان یہ ہے، ہمارے AIGEC ٹیم کے ایک بھائی ہیں عبد القادر ان کا نام ہے، ان کی والدہ کی طبیعت بہت ہی ناساز ہے، آپ سب حضرات ان کے لیے دعا کریں، بلکہ جتنے بھی اہل ایمان اہل اسلام بیمار ہیں دنیا میں ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور گھر والوں کو صبر کی توفیق دے، ڈاکٹروں کو صحیح علاج صحیح دوائیں دینے کی اللہ توفیق دے، سب کے لیے دعاؤں میں یاد رکھے، علماء حق کے لیے دعاؤں میں یاد رکھے، بہت سارے علماء حق بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ دعائی کلمات کے ساتھ آج کی مجلس کا اختتام کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آخر میں سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔